آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 49 جو سورۃ الصافات کی آیت نمبر 114 سے لے کر 138 تک مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَلَقَدْ مَنَنَّا اور یقیناً تحقیق ہم نے احسان کیا علی موسیٰ علیہ السلام پر وہارون اور ہارون علیہ السلام پر وَنَجَّيْنَاهُمَا اور ہم نے نجات دے دی ان دونوں کو من الکرب العظیم بہت بڑی مصیبت سے وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے مدد کی ان کی فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ بس تھے وہ ہی غالب آنے والے۔ سورۃ الصافات میں پہلے جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ گزر چکا ہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا اور جناب اسحاق علیہ السلام کا مختصر تذکرہ پچھلے رکوع میں بیان ہو چکا ہے۔ آج جو ہم رکوع پڑھنے جا رہے ہیں اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ ضمناً تذکرہ جناب ہارون علیہ السلام کا بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل اور اس وقت جو ان کے مخالف تھے فرعون اور فرعونی، تو پہلے نمبر پر اس رکوع میں یہ تذکرہ ہوا ہے، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا جو اس رکوع میں واقعہ بیان ہوا ہے وہ جناب الیاس علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور الیاس علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا بھی تذکرہ اس کے اندر ہوا ہے۔ تیسرا اس کے اندر جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ جناب لوط علیہ السلام کا واقعہ
بیان ہوا ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں پچھلے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ رشتے میں بھتیجے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام جس وقت آگ سے نکل کر باہر آئے تھے تو اس وقت صرف ایک لوط علیہ السلام تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، پوری قوم میں سے اور کسی نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہ لوط علیہ السلام اور پھر ان کی جو قوم تھی ان کا تذکرہ ہوا، تو گویا کہ اس رکوع میں 3 قوموں کا اور ان کے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً تحقیق ہم نے احسان کیا، مننا ہم نے احسان کیا، علی موسیٰ علیہ السلام پر، وہارون اور جناب ہارون علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سگے بھائی تھے۔ ان میں سے جناب ہارون جو تھے یہ بڑے بھائی تھے اور جناب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بھائی تھے، لیکن یہ ہے کہ مرتبہ اور مقام جو ہے وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جناب ہارون علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ تو کسی کی عمر کا زیادہ ہونا اس کے مرتبے کے زیادہ ہونے کو لازم نہیں آتا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تھوڑی عمر والے کا مقام زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ عمر والے کا مقام تھوڑا ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مصر کے اندر پیدا ہوئے، اور جس وقت ان کی پیدائش ہوئی تو اس وقت یہ جو فرعون تھا یہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا اور بچیوں کو یہ زندہ چھوڑا کرتا تھا۔ اس بارے میں ایک تحقیق مفسرین نے بیان کی ہے کہ پہل تو اس نے ایسا ہی کیا کہ یہ بچوں کو قتل کر دیتا، بچیوں کو زندہ رکھتا، تو کچھ لوگوں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ اس طرح تو یہ جو نسل ہے نا بنی اسرائیل یہ بالکل ختم ہو جائے گی، تو پھر ہمارے گھروں کے کام کاج کون کریں گے، لہذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ان کی نسل کو کلیتاً ختم کیا جائے۔ تو پھر اس نے ایک نیا قانون پاس کیا اور اپنے اس قانون میں آرڈیننس میں اس نے ترمیم کی، اور پھر اگلا آرڈر یہ جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ان کی نسل جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی لیکن بالکل ختم نہیں ہوگی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سال جس سال بچوں کے قتل نہ کرنے کی باری تھی اس سال جناب ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال پھر اگلا سال جو تھا وہ بچوں کے قتل کرنے کا تھا تو اس سال جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تو وہ اگلا سارا واقعہ سورہ القصص میں بیان ہوا ہے کہ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے ان کی والدہ کے یہ بات دل میں ڈال دی
کہ تو ایک صندوق کے اندر اپنے اس بیٹے کو رکھ کر اور اس کو دریا کے اوپر یا سمندر کے اوپر اس کو بہا دے، تو اس کے بعد پھر اگلا کام ہمارا ہے، اور یہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، یہ موسیٰ سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے اس بیٹے کو آپ کی گود میں واپس لائیں گے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا، حالات ایسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ تابوت وہ چلتا 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 فرعون کا جو محل تھا اس کے قریب چلا گیا۔ خود فرعون اور اس وقت جو یعنی خاتون اول تھی، اس وقت سیدہ آسیہ رضی اللہ عنہا جو بعد میں مسلمان ہو گئی، تو وہ باہر پھر انہوں نے وہ تابوت پکڑا، دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت بچہ ان کے اندر انہیں نظر آیا۔ بہرحال انہوں نے ان کو اپنے گھر میں بطور بیٹا رکھ لیا، اور فرعون کے گھر میں ہی اب ان کی پرورش ہو رہی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا کیسے اسباب کا رخ موڑ دیا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام ہی تو تھے کہ جن کو قتل کرنے کے لیے اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بچے قتل کروا دیے، اور جس بچے کو قتل کرنا اصل ٹارگٹ تھا اللہ نے وہی بچہ فرعون کے گھر میں پلوا دیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ مختصر تعارف ہے۔ تو جناب ہارون جو تھے وہ 1 سال جناب موسیٰ علیہ السلام تھے، عمر میں بڑے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور یقیناً تحقیق ہم نے احسان کیا جناب موسیٰ علیہ السلام پر اور جناب ہارون علیہ السلام پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو یعنی اس وقت کے قتل آرڈیننس سے دونوں کو ہی اللہ نے بچا لیا، دونوں ہی بچ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور احسان کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہر قسم سے کے خطرے سے آزاد کر کے فرعون کے گھر میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کروائی۔ اور یہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کے بڑے بڑے احسانات۔ پھر جب جوان ہوئے، عمر 40 سال ہوئی، اللہ نے نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے احسانات ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ پھر آگے اللہ نے کچھ مزید ان کے احسانات بھی بیان کیے۔ ان میں سے ایک احسان اللہ نے یہ بیان کیا، فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، دونوں سے مراد جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون، ہم نے ان دونوں کو نجات دی، وَقَوْمَهُمَا، اور ان دونوں کی قوم کو بھی ہم نے نجات دی، من الکرب العظیم، ایک بہت بڑی مصیبت سے۔ وہ جو بہت بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ وہ جو قبطی تھے فرعونی، انہوں نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور یہ جتنے بنی اسرائیل تھے یہ سارے ان کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ غلامی جو ہے یہ کتنا بڑا یعنی المیہ ہے، اور کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ کسی کی غلامی میں زندگی گزار۔ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی ڈھونڈ ان کی بے نظری کا۔ یہ جو غلامی والی زندگی ہوتی ہے یہ ایک بڑی تلخ زندگی ہوتی ہے۔ تو ایک مصیبت تو یہ تھی کہ یہ غلامی کی زندگی گزار رہے، اور دوسری مصیبت کیا تھی؟ یہ کہ ان کے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کیا جاتا تھا، ذبح کیا جاتا تھا۔ اور کس قدر درندگی تھی کہ جب ماں کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا
تو ادھر سے وہ جلاد آ جاتے اور ماں سے بچہ چھین کر ماں کے سامنے بچے کو ذبح کر دیتے. یہ درندگی آپ اللہ، یہ کشمیر کے اندر یہ ہندو بے ایمان اور ان کے جو یعنی کہ فوجی ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی بربریت کے کئی وہاں پر ثبوت چھوڑے ہیں کہ ماؤں کے سامنے ان کے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو ذبح کیا گیا. اور اس طرح کی درندگی یہاں پر بھی یعنی وہ بیان کی گئی. تو یہ فرعون سے چلی آ رہی ہے یہ درندگی. تو جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر اللہ نے ایک احسان یہ بیان کیا کہ ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو بھی بہت بڑی مصیبت تھے. تو بہت بڑی مصیبت میں سے نمبر 1 غلامی اور نمبر 2 ان کے بچوں کا قتل ہونا اور ان کی بچیوں کا زندہ رکھنا. یہ جو زندہ رکھتے تھے نا وہ کوئی بچیوں پر احسان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کو اپنے گھروں میں لونڈیاں بنانے کے لیے زندہ رکھتے تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی مصیبت تھی. فرمایا اور اس کے بعد ہم نے دوسرا احسان پھر کیا کیا، وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے پھر مدد کی ان کی. کن کی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور پھر ان ساری ان کی قوم بنی اسرائیل، ان سب کی پھر ہم نے مدد کی. فرمایا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس ہو گئے وہ ہی غالب آنے والے. اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے مدد کی؟ رات کے وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی ساری بنی اسرائیل قوم کو یہاں سے نکال کر لے چل مصر سے. جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل پڑے اور آگے جب گئے تو آگے ایک دریا، ایک سمندر جس کو بحر قلزم کہا جاتا ہے، وہاں پر گئے. تو اب آگے سمندر ہے اور اس کی موجیں ہیں اور ادھر دیکھا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر فرعونیوں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی کہ اے فرعون، وہ جو تیرا دشمن ہے نا موسیٰ، وہ تو اپنی قوم کو لے کے بھاگ رہا ہے، وہ تو یہاں سے جا رہا ہے، تو چل اس کا پیچھا کر، اس کو پکڑ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے خود ان کے دل میں ڈالا کہ اٹھو اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم والوں کا پیچھا کرو اور پکڑو ان کو جا کر. کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس لیے ہم نے ان کے دل میں ڈالا اور ان کو ہم نے اس لیے اس بارے میں خبردار کیا کہ ہمارا ایک پروگرام تھا. اور وہ پروگرام کیا تھا؟ آگے جا کر اس کی عملی شکل سامنے آ گئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت وہ سارا سمندر پار کر کے دوسرے کنارے پر چلے گئے. اللہ نے وہاں 12 راستے بنا دیے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی لاٹھی یہاں اس سمندر میں مار. جب سمندر میں ماری تو اللہ نے وہاں پر راستے بنا دیے. اب پانی کو حکم تھا کہ تو نے آگے نہیں چلنا. پانی ایک پہاڑ کی شکل میں اوپر کو اٹھتا جا رہا ہے، پانی کا پہاڑ بنتا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ تو نے بہنا نہیں. وہ ایک سیال مادہ اب وہ آگے نہیں بہ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ تو نے آگے نہیں بہنا. جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جب وہ کراس کر کے دوسری جانب چلے گئے، اب پیچھے سے آ رہا تھا وہ فرعون اور اس کا سارا لاؤ لشکر اور اس کی پوری فوج اور اس کے سارے رینجرز. اب وہ پیچھے آ رہے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام تو دوسری طرف چلے گئے. اب جب وہ پیچھے آئے انہوں نے دیکھا کہ راستہ تو خشک بنا ہوا ہے، لہذا ہم بھی یہاں سے چل پڑتے ہیں. وہ سارے جب اندر چلے گئے، پوری فوج اندر چلی گئی، تو جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور ان کے سارے قوم والے بھی دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے پانی کو حکم دے دیا کہ اب تو چل پڑ. جس کو اللہ نے خود روکا ہوا تھا، اب وہ جب پانی چلا تو اس کے ساتھ ہی وہ سارے فرعونی اس بحر قلزم کے اندر غرق ہو. یہ ہے وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد کی ان کی. کن کی مدد کی؟
موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی مدد کیسے کی کہ ان کو ہم نے باہر قلزم میں پر لگا کے پار لگا دیا اور ان کے دشمن فرعون اور اس کے سارے نو لشکر کو اندر لا کر سب کو غرق کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد تھی۔ فرمایا وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے مدد کی ان کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس تھے وہ ہی غالب آنے والے۔ وہ جو فرعون تھا نا، جو بڑے دعوے کرتا تھا اور بڑی اس کی یعنی اس کا تکبر تھا، اللہ نے اس کو غوطے دے کر وہاں مار دیا اور اللہ نے وہاں پر غلبہ کن کو عطا کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اب وہ غالب ہیں، فرعون مغلوب ہے۔ تو میرے پیارے عزیز بھائیوں، یہ جو غلبہ ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مدد ہوتی ہے کہ بدر کے میدان میں اللہ نے 313 کو غلبہ دے دیا اور 1000 کو وہاں پٹوا دیا اور ان کے چھکے چھڑا دیے، ان کے 70 وہاں قیدی بنے اور 70 وہاں پر مردار ہوئے۔ یہ جو ساری کیفیت ہے، کیا اس کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کے لیے اللہ کی مدد ہے؟ یہ بھی ایک مدد۔ تو فرمایا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس اور ہم نے مدد کی ان کی، پس تھے وہ ہی غالب آنے والے۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے عطا کی ان دونوں کو۔ کن دونوں کو؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو ہم نے عطا کی الکتاب المستبین، نہایت واضح کتاب، نہایت واضح کتاب۔ اور جناب موسیٰ اور جناب ہارون، ان دونوں کو جو اللہ نے کتاب دی، اس کتاب کا نام اللہ نے قرآن میں ہی دوسرے مقام پر کیا بیان کیا؟ تورات۔ اس کتاب کا نام کیا تھا؟ تورات۔ فرمایا کہ ہم نے ان کو واضح کتاب یعنی تورات عطا کی۔ فرمایا اور اس کے بعد وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے رہنمائی کی ان دونوں کی، ہم نے رہنمائی کی ان دونوں کی، یا ہم لے کر چلے ان دونوں کو، کہاں؟ الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ ہم نے رہنمائی کی ان دونوں کی الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ میرے بھائیوں، یہ سیدھا راستہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ دنیا کا کوئی احسان اور دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم 5 وقت اللہ کے سامنے باوضو ہو کر، ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں اور پھر نماز کی ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ میں جو اصل دعا کی جاتی ہے وہ کیا کی جاتی ہے؟ وہ یہی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں انسان کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر باقاعدگی کے ساتھ کبھی اللہ سے روٹی کا دان کا سوال نہیں کرتا، دنیا کا یا مارکیٹ کا پلازے کا اللہ سے مطالبہ نہیں کرتا۔ کیا اللہ سے مطالبہ کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ میں صرف ایک ہی سوال تو اسے کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما، الصراط المستقیم۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے نا، دنیا اور دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی سج دج اور دنیا کا کر و فر اور دنیا کا پروٹوکول، یہ سونا چاندی اور یہ ڈالر ریال، یہ تو اللہ کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو بھی بہت عطا کر دیتا ہے، لیکن صراط مستقیم اللہ کی وہ نعمت ہے جو صرف اللہ اپنے پیاروں کو دیتا ہے، یہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ یہ اللہ کن کو دیتا ہے؟ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ
فی الدین کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اللہ اس کو دین کی سوجھ بوجھ اور دین کا فہم اور دین کی فقہ عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ اللہ کی طرف سے یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے. لہذا یہ صراط مستقیم یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر، اپنے لاڈلے چہیتے پیغمبر اور ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ اور افضل پیغمبر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں خود گارنٹی دی ہے. فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ اے نبی میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو صراط مستقیم پر. یہ ابو جہل اینڈ کمپنی مانے یا نہ مانے لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تو صراط مستقیم پر. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم پر ہونے کی گارنٹی دی. تو بھی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا اب ذرا دیکھیے کہ الصراط المستقیم اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے سیدھا راستہ. وہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ. اللہ اکبر. توجہ سے بھائیو یہاں ایک بات سمجھنا. ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ صحابہ کے سامنے اس طرح ایک لائن لگائی، ایک خط کھینچا، اور خط کھینچ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پھر اس کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب کچھ خط ٹیڑے کھینچے، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے دیکھ رہے ہو نا یہ کیا ہے؟ جی اللہ کے رسول یہ سیدھا راستہ. آپ نے فرمایا کہ ذرا اچھی طرح بات کو سمجھ لینا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ ان ھذا صراطی مستقیما، بے شک یہ جو راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے اور یہ مستقیم سیدھا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں بائیں ٹیڑھی لائنیں ہیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے یہ سارے شیطان کے راستے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہوں کہ بس اس سیدھی لائن کے اوپر میرے پیچھے پیچھے چلتے آنا، میں اسی لائن پہ چلتا ہوا جاؤں گا. فرمایا ایک وقت آئے گا میری اور تمہاری حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی. تو یہ جو ہے نا سیدھا یہ راستہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا نا، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ سنا دیتا ہوں. خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، ایک خط کھینچا. اچھا اب میرے بھائیوں ہم میں سے کتنے ایسے بھائی ہیں کہ وہ ماشاءاللہ وہ ریاضی پڑھے ہوئے ہیں، جیومیٹری بھی انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. جیومیٹری کی زبان میں ایک لفظ بولتے ہیں خط مستقیم. کیا بولتے ہیں؟ خط مستقیم. اچھا اب اسی یہ جو لفظ ہے نا صراط مستقیم، اس کو اگر آپ اس کا اردو ترجمہ کریں، اردو زبان میں اگر اس کو آپ کنورٹ کریں تو وہ ہے خط مستقیم. اور اگر اسی کو ذرا انگلش میں، بعض لوگ انگلش زیادہ سمجھتے ہیں تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں سٹریٹ لائن. کیا کہتے ہیں؟ سٹریٹ لائن. تو اب آپ ذرا سمجھیں کہ وہ جو عربی زبان میں صراط مستقیم ہے وہی اردو میں خط مستقیم ہے اور وہی انگلش میں سٹریٹ لائن ہے. اچھا اب ذرا دیکھیں کہ یہ جیومیٹری والے ہمیں یہ بات
بتاتے ہیں کہ اگر دو نقطے تصور کرو اور ایک نقطے کے اوپر لکھ دو اے اور دوسرے نقطے پہ لکھ دو بی، اب ان دونوں نقطوں کو ایک آپ کوئی یعنی لے کر فٹ وغیرہ اس کو ملا دو تو وہ جو دو نقطوں کو ملانے والا ایک خط ہے اس خط کو کیا کہتے ہیں؟ خط مستقیم۔ اس خط کو کیا بولتے ہیں؟ خط مستقیم۔ اچھا اب ذرا غور سے ایک بات کو سننا کہ جس طرح ان دو خطوں کو ملانے والا جو شارٹ کٹ خط ہے، جو شارٹ کٹ لائن ہے، اس کو خط مستقیم کہا جاتا ہے، بالکل اسی طرح میرے بھائیوں خالق اور مخلوق ان دونوں کو جو ملانے والا جو شارٹ کٹ خط ہے نا اس کو کہتے ہیں الصراط المستقیم۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ الصراط المستقیم۔ اچھا اب وہ جو خط ہے وہ کون سا خط ہے بھلا؟ لازمی بات ہے کہ جو خالق نے اپنی مخلوق کے لیے اتارا، اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے وحی نازل ہوئی ہے، تو یہ جو نازل شدہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، بس اسی کو الصراط المستقیم کہا گیا ہے۔ اور وہ جو نازل شدہ وحی ہے وہ صرف دو چیزیں ہیں، نمبر ایک قرآن مجید اور نمبر دو حدیث مبارکہ۔ بس یہ قرآن اور حدیث ان دونوں کو کیا کہیں گے؟ صراط مستقیم۔ یعنی دونوں ہی کیا ہیں؟ صراط مستقیم۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں منزل من اللہ وحی ہیں، قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لہذا دونوں ہی خط مستقیم ہیں، دونوں صراط مستقیم ہیں۔ اور یہ یعنی قرآن اور حدیث۔ اور میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس موقع پر جاتے جاتے اپنے پیارے لبوں سے میٹھی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اور گارنٹی دے کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پکڑے رکھو گے، ان پر عمل پیرا رہو گے، کوئی دنیا کی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی دے کے جا رہا ہوں، نہیں کوئی گمراہ کر سکے گا۔ گمراہی کے جتنے مرضی چکھڑ آ جائیں، سیلاب آ جائیں، آندیاں آ جائیں، لیکن کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ شرط یہ ہے کہ بس قرآن اور حدیث کو تم نے نہیں چھوڑنا، نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ حدیث کو چھوڑنا، نہ دونوں کو چھوڑنا، نہ ان دونوں کے ساتھ کسی تیسری یا چوتھی چیز کو ملانا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ نہ قرآن کو چھوڑنا، نہ حدیث کو چھوڑنا، نہ ان دونوں کو چھوڑنا، اور نہ کسی تیسری یا چوتھی چیز کو ان کے ساتھ اٹیچ کرنا۔ فرمایا اگر اس طرح تم کرو گے نا تو پھر تم ہدایت پر ہوں گے، تم صراط مستقیم پر ہوں گے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ہدایت دی ان کو، ان دونوں کو صراط مستقیم۔ تو بھئی بات سمجھ آگئی نا کہ الصراط المستقیم شریعت کی روح میں، شریعت کی زبان میں کیا ہے؟ صرف قرآن اور حدیث، صرف قرآن اور حدیث۔